آف ایڈیشنل ایویڈنس کی، اس پہ میں نے ریٹن رپلائی تو سبمٹ کر دیا ہوا ہے، مارننگ میں کر گیا تھا. اور اب اس میں آرگومنٹ کے لیے اس میں ہمبل سبمیشن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آنریبل کورٹ نے ملاحظہ فرمایا کہ فائنل آرگومنٹس میری طرف سے اس میں ہو گئے ہیں، اور فائنل آرگومنٹس کی سماعت کے بعد جب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے کیس میں اب وہ جان نہیں رہی، اس وقت یہ سٹیج بڑی ریلیونٹ ایویڈنس کی اپلیکیشن موو کرنے کے لیے انہوں نے جس سے صرف مقصد لنگر آن کرنا ہے اس پروسیس کو. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ایویڈنس کوئی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، وہ ایک ڈاکومنٹ پلیس کرنا چاہ رہے ہیں آنریبل کورٹ کے ریکارڈ میں. ڈاکومنٹ کے لیے 4 سی پی سی جو پرووائڈ کرتی ہے وہ صرف 4 موقع سی پی سی 4 موقع پرووائڈ کرتی ہے ڈاکومنٹ دینے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کیونکہ سول کیس ہے تو ہمیں سی پی سی کے کو ہی فالو کرنا ہے ایویڈنس کے لیے، یا ایویڈنس ایکٹ میں اگر کوئی ادروائز پرووائڈیڈ ہے. 4 موقع سی پی سی پرووائڈ کرتی ہے. سب سے پہلا موقع پرووائڈ کرتی ہے سی پی سی کوئی بھی ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنے کے لیے، وہ ہے آرڈر 7 رول 14 کے تحت، کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جب فائلنگ آف سوٹ ہوگی اس کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں گے، ساتھ لسٹ میں مینشن کر دیں گے کہ یہ ڈاکومنٹ ہم کر رہے ہیں، اسے عام زبان میں کہتے ہیں فہرست دستاویزات پیش کردہ. دوسرا موقع یہ آتا ہے کہ جب یہاں پہ وہ اپنا نہیں پیش کر سکے، ان کے پاس ایسی جگہ کوئی ڈاکومنٹ جو ان کی پوزیشن میں نہیں ہے یا اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، تو اس وقت جو دوسرا موقع پرووائڈ سی پی سی کرتی ہے وہ آرڈر 11 رول 1 اور 2 کا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ڈاکومنٹ نہیں ہے اس پہ لسٹ آف ریلائنس جسے فہرست انحصار کہا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ مینشن کیا جاتا ہے کہ اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے یہ ڈاکومنٹ ہیں، یہ فلاں کی پوزیشن میں ہے اور میں فلاں وقت میں پروڈیوس کر دوں گا یا فلاں سے طلب کر کے پروڈیوس کروں گا. اب اس میں تیسرا موقع یہ آتا ہے کہ جہاں پہ ان دونوں سٹیجز پہ رہ جایا جاتا ہے، تو جب ایشوز فریم ہوتے ہیں تب آنریبل کورٹ کہتی ہے جی کہ آپ حکم دیتے ہیں کہ آپ اتنے دن کے اندر 7 ڈیز کے اندر اندر اپنی لسٹ آف وٹنسز بھی دیں اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پروڈیوس کریں. اس وقت اس سٹیج پہ جب پی ڈبلیو اپنی اسٹیٹمنٹ یا ڈی ڈبلیو اپنی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس اسٹیٹمنٹ میں وہ جتنے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ کر دیتا ہے، وہ پروڈیوس کرتا ہے کورٹ میں. لیکن اس میں بھی آگے ایک قدغن لگتا ہے، ایک یہاں پہ لمیٹیشن ہے، وہ یہ کہ ایسا ڈاکومنٹ جو اس نے لسٹ آف ڈاکومنٹ میں نہیں دیا ہوا وہ یہاں پہ پروڈیوس نہیں کر سکتا. اب اس میں چوتھا موقع جب آتا ہے کہ آنریبل کورٹ اگر فیل کرتی ہے کہ کوئی بھی لسٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کسی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے، تو آنریبل کورٹ پلینٹف ڈیفینڈنٹ پارٹیز یا کسی ڈپارٹمنٹ سے وہ ڈاکومنٹ خود طلب کر سکتی ہیں. اب اس کیس میں ان تمام صورتوں میں کسی سٹیج پہ کسی جگہ پہ آنریبل کورٹ ملاحظہ فرما لیں یہ ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کیا گیا. اب اس میں بھی 2 طرح کے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں جن پہ کو آنریبل کورٹ نے دیکھنا ہے. ایک تو ڈاکومنٹ وہ ہے جس وقت دعویٰ دائر کیا گیا کہ کیا یہ ڈاکومنٹ اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا، اگر کرتا تھا تو اس کو فائل کے ساتھ لگانا یہ مینڈیٹری تھا، یہ فائل کے ساتھ اس کا لگانا لازم ہے. اگر وہ فائل کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو یہ بعد میں ان کو پرمیشن نہیں دی جا سکتی. اس میں ایڈیشنل ایویڈنس کے حوالے سے جو لیٹسٹ ججمنٹ ہے وہ 2023 SCMR 1155 ہے. اس میں یہ فرمایا گیا کہ 2 صورتیں ہیں ایڈیشنل ایویڈنس میں دینے کی، وہ بھی ایون کہ اس میں یہ ایکسیپشن دے دی کہ ایون ایپیلنٹ کورٹ بھی ایڈیشنل ایویڈنس لے سکتا ہے. وہ کس صورت میں لے سکتے ہیں؟ ایک تو وہ سٹیج آتی ہے کہ جس سٹیج میں اپلیکیشن ٹرائل کورٹ میں موو کی گئی ڈیورنگ ٹرائل، لیکن وہ کسی وجہ سے آنریبل کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کی، وہ خارج ہو گئی. بعد میں جب اس پہ توجہ دلائی گئی تو آنریبل کورٹ اس ڈاکومنٹ کے اپیلنٹ کورٹ دیکھ سکتا ہے، یا ادروائز جو انہیریٹنٹ پاورز ہیں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو کسی لسٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے وہ دیا جا سکتا ہے. پورے اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں گی اس پوری مثل میں اس طرح کا یہ کوئی ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں جو اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ابھی انہوں نے 3 پیرا کی ایک اپلیکیشن دے دی ہے. پہلے پیرے میں انہوں نے پینڈنسی آف سوٹ کا بتا دیا، دوسرے میں سٹیج کا بتا دیا، تیسرے پیرے میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی ریزن نہیں لکھی. سفیشینٹ کاز کا ہونا ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے ضروری ہے اپلیکیشن کے لیے، کہ وہ سفیشینٹ کاز کا بتائیں گے کہ
اس وجہ سے یہ میں ڈاکومنٹ اس وقت نہیں پروڈیوس کر سکا. یہاں پہ صرف دیکھ لیں 3 لائنوں پہ اس نے پیرا نمبر 3 لکھا اور اس میں کوئی ریزن نہیں لکھی. اس کے رپلائی میں میں نے ڈیٹیل لیگل اور فیکچول دونوں جو میرے گراؤنڈس تھے، جو آبجیکشنس تھے، وہ آنریبل کورٹ ملاحظہ فرما لیں گے تو میں نے دونوں دیے ہیں ود ججمنٹ دیا ہوا ہے، ریفرنس بھی کوٹ کر دیا ہوا ہے. اس میں جو 2 مین لیٹسٹ ججمنٹ ہیں 2023 SCMR 730 ہے اور 2023 CLC 1171 ہے، جس میں ایڈیشنل ایویڈنس کو پورا ڈسکرائب کیا گیا. اس میں بتایا کہ اور بیسیکلی مقصد یہی ہوا کہ اس طرح کی سٹیجز میں جہاں لنگر آن کرنے کے لیے لیٹر آن اپلیکیشنز دی جاتی ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے اور آنریبل کورٹ کا اور کلائنٹس کا قیمتی ٹائم بچے. اس میں ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ٹرائل کیونکہ کنکلوڈ ہو چکا ہے. اس میں جو بیسک ججمنٹ تھی وہ بیسیکلی PLD 1969 سپریم کورٹ 60 ہے. میں نے اپنے پیراس کے ساتھ ججمنٹس جو ریلیونٹ ججمنٹس تھیں وہ میں نے پیرا کے ساتھ بھی سائٹیشنس وہاں لکھ دی ہوئی ہیں، وہ آنریبل کورٹ نوٹ فرما لیں گے. میری اس میں ہمبل سبمیشن صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آنریبل کورٹ کو میں اسسٹ کر چکا ہوں کہ 2007 کے یہ مقدمات ہیں. یہ بیسیکلی 1956 کی گفٹ ڈیڈ ہے جو چیلنج ہوئی، جو 1988 میں نانا فوت ہو گئے، 2007 میں چیلنج ہوئی اور آنریبل سپریم کورٹ تک یہ فائنلٹی اٹینڈ کر چکی ہیں. فرسٹ راؤنڈ میں 2012 میں اس کے بعد چچا کی طرف سے سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے، اب تھرڈ راؤنڈ ہے. اب اس میں بیسیکلی نہیں، اس کو نہیں ریپرزینٹ، میں صرف ہینڈمن، وہ ایکسپرٹ، وہ تو کرایہ دار تھا، وہ جہاں پہ رہ رہا تھا. اب اس میں ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ بیسیکلی اس پوری کیس میں دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے میرا رینٹ ایگریمنٹ چیلنج کیا ہے. کیا ان کو کوئی لوکس اینڈ آئے حاصل ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیا ان کے پاس کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ اس پراپرٹی کا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہے. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میں آج فرائیڈے ہے، شارٹ ڈے ہے، میں پنڈی سے جیلم اسپیشلی اس لیے میں نے صبح کلرک کے تھرو ریکویسٹ بھی کر دی تھی کہ اس کو آج ہی میں آرگیو کروں گا، اس لیے کہ یہ مجھے صرف انگیج کیا گیا وہاں پنڈی سے یہاں پہ اس لیے کیا گیا کہ یہ کیس یہاں پہ لنگر آن ہوتا جا رہا ہے اور پراپر اسسٹنس آنریبل کورٹ کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی تھی، کلائنٹ کی سیٹسفیکشن نہیں تھی. میں نے اس میں کوشش کی کہ پراپر اسسٹنس پرووائڈ کی جائے. یہ ان اپلیکیشنز کے تھرو آل دو کہ یہ کیس ڈائریکشن میں ہے، ان میں کوئی اس سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس پہ لنگر آن کیا جائے. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ خام خواہ کی اس طرح کی اپلیکیشنز میں لنگر آن کر کے ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے. ابھی 2020 SCMR 300 میں آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو اس پریکٹس کو ڈسکریج فرمایا، جس میں اپرچونٹیز دی جاتی ہیں، قطعی موقع، قطعی آخری موقع، اور اس کو سسٹم کے ساتھ موقری قرار دیا اور کہا کہ اس طرح جس ڈیٹ پہ جس نے کرنی ہو اپنی پروسیڈنگ جو بھی وہ آگے کر دے. ہم اس میں فائنل آرگومنٹ بھی میں کر چکا ہوں، نہیں کی حد تک پینڈنگ ہے، اس میں کر لیں. میں نے اسی لیے وہ آنریبل کورٹ کو 300 کا اسسٹ کیا کہ اپرچونٹیز جو ہے نا وہ آلریڈی بہت ساری ویل کر چکے ہیں، لیکن